السلام علیکم جی. اردو میں روانی ہوتی ہے جب بچے کی، تو ہمارے زمانے میں ہمارے لڑکپن کے دور کے اندر جب اردو پہ روانی ہو گئی تو ہم نے جو تھا، چونکہ گھر میں ماحول تھا، مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اردو ڈائجسٹ آیا کرتا تھا، تو اس کی جاسوسی کی کہانیاں اور جو دوسری چیزیں پڑھ پڑھ کے، پھر نوائے وقت اور مشرق آیا کرتے تھے، یہ پڑھ پڑھ کے اور کالم پڑھ پڑھ کے تیسری زبان میں ہماری اردو رواں ہو گئی تھی. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت چھٹی جماعت میں اور 7ویں کلاس میں پڑھنے والے بچوں کو ہوم ورک کی سہولت فراہم کیا کرتے تھے، مطلب ان کے ہوم ورک کر کے دے دیا کرتے تھے اردو کے خاص طور پر. تو ہم ان کو، میرا مطلب ہے اس لیے ہماری تربیت کے اندر کچھ یہ سلسلہ شامل ہو گیا. تو جب آپ کالم پڑھتے ہیں تو پھر 6 7ویں میں آ کے اور حد 8ویں تک نا آپ کا ایک پولیٹیکل وہ والا ویژن جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. تو اسی دوران جو بھی چیز ہاتھ میں آئی، عمران سیریز سے لے کے، ٹھیک ہے، راحت ایم اے کی، ٹھیک ہے، جانگلوس تک سب کچھ پڑھ ڈالا. ٹھیک. اور اس دوران نا اللہ آپ کا بھلا کرے، حکایت بھی ایک اخبار رسالہ ہوا کرتا تھا اور اس کے تحت مختلف کتابیں چھپا کرتی تھی، اور اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا، اور وہ بیک گراؤنڈ ہوتا تھا یہ والا جو ہے ہمارا علاقہ پوٹھوہار کا. ٹھیک ہے، پوٹھوہار کے مقامی لوگوں کی، اور وہ فوج اور فوج کے سپاہیوں کی جو نجی زندگی ہے، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے گرد گھمایا کرتے تھے وہ. ٹھیک. حکایت اللہ صاحب، میرا مطلب عنایت اللہ صاحب، ان کے فوت ہونے کے بعد ادارہ کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور وہ بھی ختم ہو گیا، یا پھر نئے جدید دور کے تقاضوں کے تحت وہ نہ چل پایا ان کی اولادوں سے آگے. قائم شاہ اب بھی ہو پٹیالہ گراؤنڈ کے اندر، لیکن میرا مطلب کہیں گننے سننے میں نہیں. ہاں، مطلب قائم تو اردو ڈائجسٹ بھی ہے، لیکن وہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے. مطلب کبھی اپنے الطاف قریشی صاحب جو تھے، ان کا جو وہ جو کیا نام ہے ان کا، جو ایڈیٹور 2 لکھا کرتے تھے، کہ خاص مضمون ہوتا تھا، ایک ان کا اداریہ ہوتا تھا. میرا مطلب ہے کہ اس کا تو انتظار ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے موڈ آف کمیونیکیشن بدلنے سے وہ اردو ڈائجسٹ کا امپیکٹ شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ہو، ہماری نسل کے لیے، اگلی نسل کے اندر وہ ڈسکس نہیں ہوتا. تو خیر، یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس زمانے میں ایک تحریر نظر سے گزری کہ پاکستانی جو تھے انہوں نے انڈونیشیا کی آزادی کی جنگ لڑی. اچھا، یہ پاکستانیوں نے، یہ کیسے، یہ کب ہوا؟ بنیادی طور پہ جو لوگ انگریز کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے، لام بندی پہ گئے تھے، جس کو ہم لوکل زبان میں کہتے تھے، لام بندی پہ گئے تھے، یہ پاکستانیوں کی نہیں بلکہ پنجابیوں کی نہیں بلکہ پوٹھوہار کے خطے کے لوگوں کی یہ داستان تھی. اور یہ اس کے اوپر 1 2 ناول بھی ہیں، یہی حکایت اللہ صاحب کے ہی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ جو تھے، مطلب وہ بندہ جو ہے وہ فوجی ہوتا ہے، وہ جو ہے ہم نے ناول کے شوق میں پڑھا، وہ جناب فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے. فوج میں بھرتی ہو کے اس کی جو ہے پہلے اس کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ برما کے محاذ پہ ہوتی ہے، پھر اس کو انڈونیشیا بھیج دیا جاتا ہے، بینگ اے پارٹ آف رائل برٹش آرمی. وہاں پہ جناب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو مار رہے ہیں انگریز کے کہنے کے اوپر، یہ تو مسلمان ہیں، اور وہ ان کو چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر انڈونیشیا کو جب آزادی ملتی ہے تو وہ وہاں پہ اس کی شادی کرتے ہیں، مطلب انڈونیشین خاتون سے شادی ہو جاتی ہے، اور وہ خاتون جو ہے پھر یہاں پہ لے کے آتا ہے. یہ چکوال کے آس پاس ہی کوئی جگہ تھی، تو وہاں پہ جناب جس خاتون کو وہ یہاں پہ اس وعدے پہ چھوڑ کے گیا ہوتا ہے کہ میں واپس آ کے تو تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، وہ خاتون جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ دلہن لے آیا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ سازش کرتی ہے، اور سازش کر کے وہ جو انڈونیشین لڑکی ہوتی ہے اس کو زہر دے دیا جاتا ہے. اور وہ اسے عشق میں اتنا پاگل ہوتا ہے کہ وہ بال بڑھا کے تو وہ جناب گاؤں کے باہر ایک درخت کے نیچے جناب اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے. یہ اس پورے ناول کا کرکس میں نے آپ کو بتایا. یہ پہلی دفعہ ہماری نظر میں سے گزرا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ خطہ پوٹھوہار کے لوگ جو ہیں، وہ جس بات کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں پھر اس کے اوپر جان دینے سے بھی
نہیں کتراتے. اب دیکھیں نا, انگریز کی فوج سے بھگوڑے ہونے کا مطلب تو یہ ہے پورا خاندان انگریز نے تن دینا تھا. وہ تو انگریز کی ویسے ہی یہاں سے رخصتی ہو گئی, ادروائز تو ہوتا تو یہی تھا. تو اگر اس کے پاس کوئی سرکاری جائیداد ہوگی یا اپنی بھی ہوگی تو وہ ضبط شبت ہو جانی, یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, کافی آگے تک جاتا, اس خاندان کے برے حالات ہوتے تھے. تو خیر, اچھا اس کے بعد یہ آپ بلیو کیجئے گا, اس خطے کی میں نے آپ کو بتایا کہ خوشبو ہے, ایک اثر ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر کہ وہ محبت میں, شدت میں جب بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے تو پھر اس کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. یا آپ نے یہ والا جو میں نے پورشن بولا اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے جی کہ مطلب کہ ہم نے جب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ جی ہمارے ارد گرد جو ہے ایک وقت ایسا آیا ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر کہ سکول کی اسمبلی کے بعد ایک مولوی ہدایت اللہ صاحب ہوتے تھے, ہمارے استاد تھے اسلامیات کے, تو وہ روزانہ جہاد کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے. یہ مطلب ہائی اسکول کے دنوں کی بات ہے, اور ان دنوں تازہ تازہ جو تھا روس نے انویژن کی تھی اور ضیاء الحق صاحب نے اس سے پہلے پاکستان میں جمہوریت کو رخصت کر کے قبضہ کر لیا تھا. تو وہ جو تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ ہمیں بتایا کرتے تھے جہاد کی اہمیت اور فضیلت بتایا کرتے تھے, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ جہاد جو ہے وہ تو ریاست ڈکلیئر کرتی ہے, تو ہم روس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیوں کریں؟ یا تو حکومت پاکستان ڈکلیئر کرے نا, مفتی اعظم پاکستان جو بھی ہے, چلیں تمام فقہ کے مفتی صاحب لا کے بٹھائے اور کہے کہ جناب جہاد آپ پہ فرض ہو چکا ہے اور سب سارے گھر سے نکلیں. تو جہاد ڈکلیئر کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ تو یہ ہے. یہ پروپیگنڈے سے ذہن میک اپ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اس وقت بھی یہ بات سوچا کرتے تھے, پوچھا نہیں کرتے تھے کہ یار جہاد تو ڈکلیئر کرتی ہے حکومت, امیر المومنین ضیاء الحق صاحب کی حکومت, ٹھیک ہے, اور اسلام کے وہ بہت بڑے دائی ہیں اور پریکٹسنگ مسلم ہیں, کم از کم ہمیں یہی بتایا جاتا تھا. تو یہ تمام مفتیان کو بٹھائیں اور جہاد کا فتویٰ دے دیں. اس کے بعد جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ آرگنائز کرے لوگوں کو بھیجنے کے لیے. بعد میں پتہ چلے کہ نہیں جناب وہ بھیجتے تو ہم نہیں تھے, اس کے مقلد تو نہیں تھے, ہم تو صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے مقلد تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پوری نسل اس کے اوپر بلیو کر گئی کہ جہاد ایسا ہی ہوتا ہے, اور پھر اس نسل نے وہاں پہ تو روس چلا گیا 88 کے اندر, وہ نسل جب واپس پلٹی ہے تو وہ پھر قابو ہی نہیں آ رہے تھے کسی کی, ٹھیک ہے. اچھا, ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا, اور پھر جب ڈھونڈ کے لائے ہم امریکہ کو کہ بھائی جان یہ آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے ریز کیے تھے, اب ان کو ہم نے مارنا ہے, ڈھونڈ کے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں سے, ماڈرن انلائٹنمنٹ لے کے آنی ہے, تو ڈالر کڈو, ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان سے ڈالر لیے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیے, حتیٰ کہ ٹرمپ کی چیخیں نکل گئیں, ٹھیک ہے. جتنے ہم نے ڈالر پاکستان سے پوری ہسٹری 50 سالہ ہسٹری میں نہیں پکڑے ہوں گے, اتنے سے زیادہ ڈالر جو تھے اس کا 76% بھی نہیں, 176% ہم نے صرف یہ جو امریکہ کی سیکنڈ وار تھی 9/11 کے بعد. بائی دا وے امریکہ نے وہ جنگ جو ہے یہ پیسے پکڑ کے لڑی ہے, اور اس کا ہر سال وہ قرض دیتا ہے اپنے بینکوں کو, سود دیتا ہے اپنے بینکوں کو, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہیں 3 ٹریلین 3,000 ارب ڈالر یا یار گنتی بھول گئی, ٹھیک ہے. وہ جو 3 ٹریلین ڈالر ہے وہ اس نے بینکوں سے اٹھایا ہے بھائی جان. کوئی کسی یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ 2.4 ہے امریکہ کا, باقی یورپین یونین نے ان کے اوپر برڈن ڈالا ہے امریکن نے سعودیز کے اوپر, لیکن 3 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ امریکیوں نے امریکی اور عالمی بینکوں سے قرض لے کے افغانستان کی دوسری جنگ لڑی 9/11 کے بعد والی. تو اس دوران پاکستان نے کیا کیا, پاکستان نے بڑے بڑے اسٹرکچر کھڑے کیے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے جی, یہ CTD ہے, یہ کیا ہے جی, یہ سیف ہاؤس بنے گا. مطلب اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ایسی پرائم لوکیشن کے اوپر جو ہیں جائیدادیں خریدی گئیں بے نامی, ابھی بھی پاکستان میں ہیں, کہ جن کے بارے میں آپ نہ کسی سے کچھ پوچھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں, لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب سیف ہاؤس ہے, لوگ اٹھا کے مختلف جگہوں سے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں, اور وہ جو بیچارے چھوٹ کے آتے ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جہاز کی آواز آیا کرتی تھی, اس کا مطلب ہے کہیں ایئرپورٹ آس پاس ہی تھا,
ٹھیک ہے. 4 سال میں رہ کے آیا ہوں تو باہر کی دنیا سے رابطہ صرف یہ آواز تھی جو مجھے آیا کرتی تھی وقتاً فوقتاً. ذرا فلائٹیں ٹیک آف کرتی تھیں یا لینڈ کرتی تھیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں. تو اب آپ لاہور کی ایئرپورٹ کو ذرا منظر میں لائیں تو وہاں پہ کتنے پرائم لوکیشن کی ریزیڈنٹس جو ہیں, مطلب کہ جن کے پاس اگر آپ غلطی سے جا کے گاڑی کھڑی کر دیں, میرا گاڑی کھڑی کرنے کا کیا فساد ہے, وہ پائپ سلگانا ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا کہ چلتی گاڑی میں پائپ نہیں سلگ رہا, تو میں نے گاڑی سائڈ پہ کر دی اور جناب وہ میں نے پائپ سلگایا, اور وہ صاحب جن کی طرف جا رہا تھا ان کو فون کیا. ایک دم جناب ایک گاڑی آ کے رکی ہے آگے, اور اس میں سے 2 جوان اترے ہیں اور وہ میرے پاس آئے ہیں. سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ پائپ لا رہا. ٹھیک ہے, تو کہاں جانا آپ نے؟ میں نے کہا جی یہ ایڈریس ہے یہ. اچھا, چونکہ ایڈریس جڑا سی ایک بڑے صاحب دا سی ہے, میجر جنرل صاحب سن, ISI دے سربراہ بھی رہے ہوئے سن, بزرگ آدمی ہیں. میں کہا ان کے پاس اوکے 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 سر ٹھیک ہے. اس روٹ مار کے چلا گیا. ٹھیک ہے, وہ جنرل جوید ناصر صاحب, تو اس روٹ مار کے چلا گیا. میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا یہ کیا سلسلہ ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا جا کے نا, تو انہوں نے بتایا کہ یار وہ کچھ اس طرح کی کچھ چیز ہوگی, آپ نا احتیاط کیا کریں. مطلب کہ میں نے کہا سر اگر کوئی سائن وائن لگا ہوتا تو ان کا سائن لا لیا تو پھر کہا سیف ہاؤس ہویا نا, ٹھیک ہو گیا. تو خیر اچھا جی آگے چلتے. اگو پین میرا مطلب ہے یہ دوسرا تھا, کیونکہ میجر ان پٹ تو اٹھار کی سرزمین سے ہی آ رہا نا, تو لوگ بلیو کر گئے اس کے اوپر اور وہ جہادی ہو گئے, اور اتنے جہادی ہوئے کہ ان کے ساتھ ریاست کو یونیلیٹرلی نپٹنا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ بات آپ نے رکھ کے اب تیسرے سٹیپ پہ آ جائیے. آپریشن عمران خان جو تھا وہ اگر آپ کہیں کہ براہ راست پلان کر کے چلایا گیا پاکستان فوج کا ایکسکلوسیو آپریشن تھا, جس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہوئی کہ ہم یہ کریں گے, یہ تمام پارٹیوں کو پہلے گندا کریں گے, PMLN کو بھی گالیاں ڈلوائیں گے اور بیٹھ کے دیں گے گالیاں. میس کے اندر اس کی مباحثے چلوائے گئے. ٹھیک ہے, اور میرا مطلب ہے جو لوگ گالیاں نہیں دیتے تھے ان کا میس میں بیٹھ کے تنبولہ کھیلنا مشکل بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ایک ماحول جس طرح کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر جہاد کا ماحول بنایا گیا تھا. ہمارا ہر جو کیپٹن میجر بھرتی ہوتا تھا انہوں نے میرے ورگی داڑھی رکھ لینی, ہمارے اس وقت کے کولیگ نا. ہاں, تو کلاس فیلوز یا جونیئر بچے جو ہمارے گئے تو وہ جناب چھٹی پہ آیا تو پتہ چلا ہے جناب اس وقت وہ ماحول چاہیے تھا. پھر اب چونکہ انلائٹنڈ ماڈریشن چاہیے تھی تو اس کے لیے پیسہ پھر سی امریکہ تلوایا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ پیسہ جو تھا وہ تو 2008 میں ہو گیا, وہ تھبنٹو جو تھا وہ 2008-9 میں ہو گیا بند. اس کے بعد ہم نے اس معاشرے کو, اس کی معیشت کو اور اس کے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیا, کیونکہ ہم نے تو بنا لیا اتنا بڑا CTD کا سیٹ اپ اور یہ فلانا ٹمکانا سیٹ اپ, اس کو فائنانس کرو. ٹھیک ہے, اور اسی کے درمیان یہ تھا کہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ کی اپروول سے جو فنڈ جاری ہوں گے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کو, اس سے زرداری اور یوسف رضا گیلانی اور راجہ صاحب کو گالیاں پڑیں گی. ٹھیک ہے, سیم از دا کیس کہ نواز شریف کی حکومت باقاعدہ نک سے لکیریں لگا کے اس کی فنڈز کی اپروول دے گی, جس کے ذریعے ISPR قطورے بھرتی کرے گا. وہ قطورے چوں چوں کریں گے دن رات بیٹھ کے, اور نواز شریف کو اور ان کی صاحبزادی کو اور بستر مرگ پہ پڑی ان کی بیگم کو گالیاں بکے گی. تو یہ کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے, اور ہیرو کے طور پہ پروموٹ کیا گیا عمران خان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح پوٹھوہار کی سرزمین کا تاثیر ہے, میں ایک طرف لانا چاہ رہا ہوں, آپ کو غور کریں کہ وہ اس بات کے اوپر بلیو کر جاتے, اسے حقیقت جان لیتے. اور یہاں پہ ایک فکرہ میرا جو میں نے آج سے بہت سال پہلے کلاس میں کھڑے ہو کے بچوں کو کہا تھا, اور جو ان میں سے سمجھ پائے تھے وہ آج بھی کہتے ہیں سر کمال کا فکرہ تھا آپ کا. کسی بھی ابلاغی ماہر کی تباہی کے لیے, بربادی کے لیے, بےزتی کے لیے اس سے زیادہ بڑی ٹریجڈی نہیں ہو سکتی کہ وہ جو جھوٹ تراش کے یعنی کرافٹ کرے, یہ جھوٹ کرافٹ کرے, وہ اس پہ خود ہی ایمان لے آئے. ٹھیک ہے, گوئبل جو تھا وہ دوسروں کے لیے جھوٹ تراشتا تھا.
یہاں پہ جو جھوٹ تراشے گئے اس کے اوپر آپ ہی مان لے رہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو عمران خان جو ہے وہ قوم کا آخری نجات دہندہ ہے اور باقی پارٹیاں جو ہیں دونوں وہ خراب ہیں. ان دونوں پارٹیوں کے اندر اب انہوں نے اپنا ادارہ بھی شامل کر. ٹریجڈی ہو گئی. انہوں نے کہا دونوں پارٹیاں بھی خراب نے تو اے ساڈا ادارہ جن نے عمران خان کی سرپرستی چھڈی ہے اے بھی بڑا خراب. تو لہٰذا اس وقت بھی جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں باجوہ صاحب کے بارے میں ایک ایسا ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے. میں تو خیر ایسے ٹرینڈز کی کنٹینٹ کو منہ سے نکالنے کا بھی حامی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کسان پہ جانے تو بجو پہ جانے, ان کا آپس میں معاملہ ہے. تو جس نے دیکھنا ہوگا وہ خود دیکھ لے گا. میں کیوں اس سے منہ سے نکال کے تو ایسے ہی ریڈ لائن کے قریب بھی پھٹکوں. میں تو سر پرے پر میں تو ہسٹوریکلی بتا رہا ہوں کہ ادارے کا میجر ان پٹ, اس میجر ان پٹ کی جو تھی وہ مینٹل کنڈیشن, اور آج سے نہیں صدیوں سے اس زمین کی تاثیر یہی ہے, اور پھر اس کے اوپر قربان ہو جانا. ٹھیک ہے, اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا, اپنے بچوں تک کی پرواہ نہ کرنا. یہ جو ٹریجڈی تھی اس نے موجودہ دور کے اندر کیپٹن راجہ عادل جیسے کرداروں کو جنم دیا. ٹھیک ہے, وہ جو ہیں موصوف اتنے کہ بہادر ہیں کہ یہاں سے پہلے فرار ہو کے جا کے انہوں نے کوئی سیاسی پناہ لی ہے وہاں پہ, اور اس کے بعد وہ روزانہ بیٹھ کے ادارے کے سربراہ کے بارے میں ہذیان بکتے ہیں. میں کم سے کم یہی الفاظ کہہ سکتا ہوں, اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے اور ٹوٹل جھوٹ ہوتا ہے. مطلب آپ اگر اسے ایز اے جرنلسٹ اسیس کریں تو وہ ٹوٹل جھوٹ چتا لیا. اور یہ وہ کریکٹر ہیں, یہ میجر راجہ عادل صاحب جیسے کریکٹر جو ہیں, یہ وہ کریکٹر ہیں جو اپنے گھڑے اور پھیلائے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لا چکے ہوتے ہیں. لہٰذا اب ان کی میجر صاحب تو ایک دفعہ بزتی کر کے تو فارغ ہو جاتے ہیں, پھر اگلے 23 گھنٹے اور 45 منٹ جو ان کی بجتی ہے نا, اور سر میں بجتی ہے. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میجر راجہ عادل صاحب کی جو ایسی تیسی ہوتی ہے اس میں ہم جیسے جو راندہ درگاہ لوگ رہے ہیں پاک فوج کے حوالے سے, اور آج بھی جمہوری بحال ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے دروازے اس لیے بند ہیں کہ ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ان کو تو آپ کسی پروگرام میں کسی شو میں نہیں بلائیں گے. لہٰذا میں انتقاماً جو ہے وہ اب کسی شو میں جاتا ہی نہیں. وہ تو میں ایسے ہی وہ پبلک والوں کے ہتھے چڑھ گیا, وہاں پہ ان کو مبارکباد دینے گیا ہوا تھا. حماد غزنوی صاحب کو وہاں پہ انہوں نے جوائن کیا ہے, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بٹھا دیا. اور بہت سارے نفیس لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ انکار نہیں کر پاتے. لیکن اس کے بعد ایسے چینل نے میرا مطلب جب دیکھ لیا کہ اچھا یہ بیٹھا ہوا ہے, تو پھر بڑے بڑے چینلوں نے بلایا. لیکن میں نے کہا میں نے کہیں بیٹھنا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب میں بیٹھوں, آپ کو فون آ جائے, آپ مجھے اٹھا کے شرمندہ ہوں وہاں سے. ٹھیک ہے نا بھئی, اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اینٹی فوج ہے اور غیر محب وطن عناصر ہیں, تو جب ہم محب وطن ہو جائیں گے اور فائل جو گھومتی کہیں نہ کہیں تو پہنچے گی نا, کبھی نہ کبھی ساڑھی واری بھی تے آئے گی نا. تو جب ہم محب وطن قرار پا جائیں گے تو ہم آپ کے چینل میں آ جائیں گے, ورنہ دوستوں کے لیے مشکلات کیوں پیدا کرنا. تو میں اس دفعہ پبلک کے علاوہ کسی چینل پہ گیا ہی نہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا, آپ کو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا, اب وہ مائنڈ میک اپ ہو چکے ہوئے. علاج کیا ہے اس کا؟ جو آپ نے 9/11 کے بعد جہادیوں کا کیا تھا, سمپل. ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ ان کے قبروں تک جانے یا پہنچائے جانے تک یہ باندر تماشا جو ہے یہ پاکستان کے اندر لگا رہے گا, کیونکہ پاکستان آرمی کی اندر پائے جانے والے افراد کی اکثریت کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو نہیں بدلنے والی. میں نے کوشش کی ہے, ہو میں کہ کہیں میں ریڈ لائن کراس نہ کروں. میں تو ایک سوشل جو ہے انالیسز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. امید ہے کہ گرا نہیں گزرے گا اللہ, اور مجھے یہ بہت سارے دیگر ویڈیوز کی طرح اگلے 4 گھنٹے میں یہ ویڈیوز نہیں ہٹانی پڑے گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.